جی ناظرین السلام علیکم، اور یہ اس وقت رات کے 11:10 ہوئے ہیں، اور آج کی ایک بہت بڑی خبر آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں، اور یہ اس خبر کا صبح سے لوگوں کو انتظار تھا۔ ملک کی سیاست میں جو گہما گہمی ہو رہی ہے، جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اس کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس تھا، اور اس اجلاس میں کچھ فیصلے ہونے تھے۔ تو بڑی خبر جو آپ کو دینی ہے اور جو بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے اجلاس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ نواز شریف صاحب سے اجازت لی جائے تحریک عدم اعتماد لانے کی۔ تو اہم خبر یہ ہے کہ نواز شریف نے تحریک عدم اعتماد کے لیے وزیر اعظم پاکستان کے خلاف گرین سگنل دے دیا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ نواز شریف کی طرف سے اس طرح کی رضامندی ملی ہو۔ ماضی میں جب بھی اس طرح کی بات ہوئی تو نواز شریف نے اس سے انکار کیا۔ اس صورتحال کے بعد، اس میٹنگ کے بعد، نواز شریف نے میڈیا سے بھی خطاب کیا۔ وہ میڈیا سے جو خطاب کیا، پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بات لے کے چلیں گے۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک میاں صاحب، آج جو پارٹی کا اہم اجلاس ہوا تو کیا صورتحال رہی ہے، اور کچھ کہا جا رہا ہے کہ اہم فیصلے لے لیے گئے ہیں؟ آپ کافی دیر 4-5 گھنٹے رہا ہے یہ سارا معاملہ، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، بات بہت سمپل ہے۔ پاکستان کا اس وقت عمران خان نے جو حال کر دیا ہے، غریبوں کے بچوں کو بھوکوں مار دیا ہے، لوگوں کو روٹی سے ترسا دیا ہے، اور پاکستان کو ایک تماشا بنا دیا ہے پوری دنیا میں بھی، اور اس وقت پاکستان کے اندر کرپٹ ترین ملک قرار دیا گیا ہے پاکستان۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایسے حالات میں کون پاکستانی ہے جو عمران خان سے نجات حاصل نہیں کرنا چاہتا؟ مہنگائی نے، بے روزگاری نے لوگوں کی مت مار دی۔ تو آج مسلم لیگ نون کا جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون انشاءاللہ اس ظالم حکمران سے، عمران خان سے نجات دلانے کے لیے جو ہے وہ قدم بڑھائے گی آگے، اور یہ عین وقت کی ضرورت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر پاکستان میں اس وقت کسی کام کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سب سے امپورٹنٹ کام اگر آج ہے تو وہ یہی ہے کہ ایسے ظالم حکمران سے عوام کو نجات دلائی جائے۔ تو مسلم لیگ ناظرین، آپ نے دیکھا نواز شریف نے جو گفتگو کی، انہوں نے اس حکومت کو، بلکہ اس عمران خان کو ظالم، فاسق، جابر شخص کہا، اور پھر ساتھ انہوں نے اس بات کی بھی لوگوں کو بھی تلقین کی اور اس بات کا اعادہ کیا کہ ساری باتیں چھوڑ کر سب سے اہم کام ہو گیا ہے کہ کسی طرح ہم اس ظالم، فاسق، جابر عمران خان سے نجات حاصل کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی واضح سی بات ہو گئی ہے کہ مسلم لیگ نون کا اب کلیئر کٹ ایجنڈا، ڈائریکشن ان کو مل گئی ہے، اور اس حکومت کو انہوں نے ہر قیمت پر اب ختم کرنا ہے۔ چاہے تحریک عدم اعتماد پنجاب میں آئے، اور سنا ہے کہ پہلے پنجاب میں آئے گی، پھر اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف آئے گی، اور پھر وزیر اعظم عمران خان کے خلاف یہ تحریک عدم اعتماد آئے گی۔ اس سے لگتا یہ ہے کہ عمران خان کا جانا اب ٹھہر گیا، لیکن یہ فیصلہ ابھی مکمل نہیں ہوا۔ آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ چند دن پہلے ہی آصف زرداری کی، پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی قیادتوں کی ملاقات ہوئی تھی، اور اس میں ایک میٹنگ جو ہے، ایک تو میٹنگ تمام لوگوں کے ساتھ ہوئی تھی جس میں مسلم لیگ نون کی طرف سے خواجہ سعد رفیق بھی شامل تھے۔ ایک میٹنگ ایسی تھی جس میں صرف 5 لوگ شامل تھے، جس میں مسلم لیگ نون کی طرف سے شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے آصف زرداری اور بلاول بھٹو شامل تھے۔ اور یہ جو 5 لوگوں کی میٹنگ ہے، یہ تقریباً
1 گھنٹے سے زیادہ چلی تھی. اس میٹنگ میں کچھ اہم فیصلے ہوئے ہیں اور اس کے نتائج ہمیں اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. آج جو نواز شریف نے گو ہیڈ دیا تو وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. نواز شریف وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ بہت پکے پیر آتے ہیں اور جب تک انہیں کامیابی کا یقین نہ ہو اس وقت تک وہ اس طرح کے کسی عمل میں شرکت نہیں کرتے. تو صورتحال ویسے بھی بہت بدل رہی ہے, سیاسی طور پر بڑی گہما گہمی ہے. اور ایک تو دیکھیے کہ آصف زرداری کی ملاقاتیں جاری ہیں مسلم لیگ کاف کے ساتھ. ایم کیو ایم لاہور میں آ کر بیٹھی ہوئی ہے, وہاں پر گفتگو ہو رہی ہے. عامر خان صاحب تھوڑی دیر پہلے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں, ہمیں کوئی ابھی تک پیغام نہیں ملا, لیکن حکومت کے خلاف ہمارے کچھ گریونسز بھی ہیں. اب جو اپوزیشن کی متحدہ جماعتیں ہیں یہ مل کر جو کام کر رہی ہیں, اب اس میں ایک سٹیپ اور ہوگا اور وہ سٹیپ ہونا بہت ہی ضروری ہے. وہ بڑا لاجیکل اور ڈیموکریٹک سٹیپ ہے کہ ابھی پہلے ایک میٹنگ ہوئی جس میں 2 بڑی جماعتوں نے اتفاق کیا, کچھ مذاکرات ہوئے. پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون نے اپنی مجلس عاملہ سے گفتگو کی اور اس مجلس عاملہ سے جو گفتگو ہوئی, نواز شریف کی طرف سے جو گرین سگنل مل گیا, وہ اب پی ڈی ایم میں پیش کیا جائے گا اور پی ڈی ایم کی سربراہی مولانا فضل الرحمان کر رہے. یہ جو کیفیت ہے یہ جو ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو دونوں جماعتوں نے چونا لگا دیا, بیوقوف بنا دیا, وہ بالکل غلط ہے. جب پہلی دفعہ دونوں جماعتوں کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد بھی شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو فون کر کے اعتماد میں لیا تھا, اور اب بھی جب مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور اس کا ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا, لیکن یہ میں آپ کو کنفرم خبر دے رہا ہوں ذرائع کے ذریعے سے کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے نواز شریف نے گرین سگنل دے دیا ہے. تو اس کے بعد اب اس کیس کو پی ڈی ایم میں لے کے جایا جائے گا اور پی ڈی ایم میں اس پر مزید بات ہوگی. رہا قصہ اب نئے الیکشن کا تو اس پہ بھی ضرور بات ہوئی, لیکن اس پہ ابھی تک کوئی حتمی بات نہیں ہوئی. نواز شریف صاحب نے جس بات کا اندیا دیا ہے, جس بات کی انڈیکیشن دی ہے, اپنی پارٹی کو, اپنے ورکرز کو تمام تر جو اپنی ایبلٹیز, انرجیز ایک پوائنٹ پر فوکس کرنے کو کہہ دیا ہے, وہ یہ ہے کہ کسی طرح اس ظالم فاسق جابر حکمران سے نجات حاصل کریں. دوسری طرف عمران خان بھی بہت پینک میں ہے. چائنا کے دورے میں ان کے ساتھ جو ہوا, ملکی معاملات پر جس طرح ان کی گرفت کم ہوتی جا رہی ہے, اور پھر جو انہوں نے پی ٹی وی پہ خطاب کر کے یہ کہا تھا کہ اگر میں باہر نکلا تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا, تو اس کے کچھ انڈیکیشن بھی شروع ہو گئے ہیں. عمران خان نے بلدیاتی اداروں کی, کہنے کو تو بلدیاتی اداروں کی مہم ہے, لیکن انہوں نے اب عوام سے رابطہ شروع کر دیا ہے اور وہ فیصل آباد میں کچھ جلسے کریں گے, کچھ اور جلسوں کا بھی پلان ہے. یہ بیسکلی پینک اسٹریٹجی ہے کہ اگر مجھے نکال دیا گیا تو کیا میں کچھ کر سکوں گا. تو اس حوالے سے بھی آپ کو میں بتا سکتا ہوں کہ 2018 میں جو عمران خان کے جلسے تھے, 2018 کی بات کر رہا ہوں, لاہور میں عمران خان نے ایک جلسہ کیا تھا الیکشن سے پہلے, اور اس میں لوگوں کی تعداد امبیرسنگلی کم تھی. وہ میڈیا پہ اس طرح دکھایا نہیں کیا. تو یہ 2018 کے حالات تھے. اس کے بعد سے کوئی بڑا جلسہ انہوں نے نہیں کیا, حالانکہ ان کے پاس وہ سارے سرکاری وسائل بھی ہیں, ڈپٹی کمشنر بھی ہیں, پٹواری بھی ہیں, بسیں بھی ہیں, وہ ساری چیزیں ہیں جن کے خلاف عمران خان ہمیشہ سے ہوا کرتے تھے. وہ ساری چیزیں اب عمران خان کے پاس ہیں. اس کے باوجود اب دیکھتے ہیں کہ اب وہ لوگوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اور اگر اکٹھا کرتے ہیں, عوام کے پاس جاتے ہیں, تو وہ نعرہ کیا لگاتے ہیں. کیا وہ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ نواز شریف زرداری کرپٹ, چور, ڈاکو ہیں, جو کہ اب وہ نہیں لگا سکتے کیونکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے بعد یہ واضح ہو چکا ہے کہ عمران خان کی حکومت پاکستان کی تاریخ کی سب سے کرپٹ حکومت ہے. تو پھر کیا وہ نعرہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لگائیں گے, اسٹیبلشمنٹ سے کہیں گے کہ مجھے کیوں نکالا, اب بات کیا ہوگی, یہ ابھی بہت ارلی ہے. لیکن جو مہنگائی ہے, جو باقی صورتحال ہے, جو گورننس کا عالم ہے, اس سے اور مختلف سرویز بھی یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی پذیرائی عوام میں بے انتہا کم ہو گئی ہے. لوگ اس بات سے, اس حکومت سے بہت زیادہ تنگ ہیں, مہنگائی سے ان کی زندگی
عذاب بنی ہوئی ہے، اور یہ وہ موقع ہے جس کو اپوزیشن نے کیپٹلائز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بڑے ہی سسٹمیٹک طریقے سے ہو رہا ہے، اور اب ہم نے اس میں جو عام بات یہ سنی جا رہی ہے، ظاہر ہے کوئی کنفرم خبریں تو نہیں ہو سکتی، کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے جی کہ آپ جو مرضی کریں، ہم نیوٹرل ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے، خوشائند بات ہے۔ سیاسی جماعتوں کو حق حاصل ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد لے آئیں جب ان کا دل چاہے، اور عوام کی جو مزری ہو چکی ہے، عوام کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے اس عرصے میں، اس کے بعد اس حکومت سے جان چھڑانا اب اپوزیشن کا حق تو کہنا چھوٹی بات ہے، اپوزیشن کی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری اس لیے کہ کروڑوں لوگوں نے اپوزیشن کو ووٹ دیے ہیں، ان جماعتوں کو، تو وہ ووٹر جو انہوں نے ووٹ دیے ہیں وہ سوال کرتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمارے ووٹ کے تو آپ نے لے لیے، لیکن آپ نے اس ملک کے عوام کے لیے کیا کیا؟ اب ایک بڑا موقع آنے والا ہے، اور اگلے چند دن جو ہیں بہت ہیپننگ والے دن ہوں گے پاکستان میں، اس لیے کہ یہ جو ساری چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں، آصف زرداری کی ملاقات پہلے مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ، پھر آصف زرداری کی ملاقات چودھری شجاعت حسین کے ساتھ، اور آج جو ملاقات ہوئی ہے وہ 2 گھنٹے جاری رہی ہے، پھر اس کے بعد ایم کیو ایم کا لاہور میں ہونا، نواز شریف کا تحریک عدم اعتماد پر اتفاق کر جانا، اور مولانا سے جو بات ہوگی اس سے کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ پتہ ہے کہ وہ کیا بات ہوگی۔ تو یہ کوئی حتمی تاریخ دینا تو مشکل ہے، مناسب بھی نہیں ہے، لیکن یوں لگ رہا ہے کہ حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور عمران خان کے لیے اب اگلے آنے والے دنوں میں اپنی کرسی بچانا مشکل نظر آتا ہے۔